السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بچھونا۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، گزشتہ صفحات پر سونے اور جاگنے کی سنتیں اور آداب بیان کیے گئے ہیں، تو مناسب سمجھا گیا کہ کچھ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی بچھونے کا بھی ذکر خیر کر لیا جائے۔ آئیے اس بلند پایہ ہستی کا سادہ ترین بچھونے کا تذکرہ کرے کہ جن کی حکومت فرش و عرش ہر جگہ جاری ہے اور جن کے بارے میں یہ بالکل ہی بجا ہے: اللہ اللہ شہ کونین میں جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر بھی یہ شان ہے کہ خسرو کون و مکاں اور تواضع ایسی، ہاتھ تکیہ ہے تیرا خاک بچھونا تیرا۔ اور عاجزی تو دیکھیے، عجز تو دیکھو، اللہ اکبر، سادہ چٹائی کا ہے بستر، اور وہ وجود شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کبھی کبھی غذا شریف کا یہ حال، تھوڑی کھجوریں لے کر کھانا، کچھ پانی پی کر رہ جانا، 2 مہینے یوں ہی گزارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بے چھنا آٹا، روٹی بھی موٹی، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ادا، بلکہ ہر ادا میں سادگی، اپنے کپڑے خود دھو لینا، نالے پاک بھی خود سی لینا، سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بچھونے کی لمبائی تقریباً 2 گز اور چوڑائی تقریباً 1.5 گز تھی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس بچھونا چمڑے کا تھا اور اس میں نرم نرم روئی کی بجائے کھجور کی چھالیں بھری ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی رنگینی اور آسائشوں سے ہمیشہ دور رہتے اور ہمیں بھی دور رہنے کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ حدیث سے پاک میں آتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا مبارک چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اس کی لمبائی کم و بیش 2 گز اور چوڑائی تقریباً 1 گز اور 1 ہاتھ تھی۔ تاجدار دو عالم مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی ساز و سامان سے بالکل دور رہتے، باوجود یہ کہ خدا نے دنیا کے تمام خزانوں کی کنجیاں مالک دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما دی تھی، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دنیا کی خواہش نہیں کی، ہمیشہ آخرت پر اور ان کی نعمتوں پر نظر رکھی اور آخرت کو ہی اختیار کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چٹائی سے محبت۔ دو جہاں کے تاجدار مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سادگی کے ساتھ زندگی بسر کی۔ چٹائی سادگی کی نمایاں علامت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً چٹائی اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ مروی ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی، جہاں بھی تشریف لے جاتے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی۔ کبھی کبھی اسے دوہرا کر کے بچھا لیتے۔ مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اکثر چٹائی پر ہی سو جاتے اور اس کے نیچے بھی کوئی اور چیز نہیں بچھاتے تھے کہ تھوڑی بہت نرم ہو جائے۔ سارے نبیوں کے سردار ہو کر، دونوں عالم کے مختار ہو کر، اپنی امت کے غمخوار ہو کر ایک چٹائی بچھائے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا ایک ایسا رقت انگیز واقعہ پیش کیا جاتا ہے جسے پڑھ کر عشاق کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے اور ضمیر پکار پکار کر کہتا ہے: اے عاشق، تیرا عشق اور یہ نرم اور آرام دہ گدے جس میں اقدس پر چٹائی کے نشانات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر ایک تہبند کے سوا کچھ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو اقدس پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے تھے اور کونے میں چمڑا صاف کرنے کا مسالہ رکھا تھا اور ایک کھال لٹکی ہوئی تھی۔ 100 کے قریب جو رکھے ہوئے تھے۔ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی نہ گئی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دو جہاں کے آقا، غریبوں کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روتا دیکھ کر ارشاد فرمایا: اے عمر،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ رو، اس چٹائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر نشان ڈال دیا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کل خزانہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک طرف قیصر و کسریٰ کے جو باغات اور محلات میں آرام کر رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دو جہانوں کے سردار، غریبوں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے دنیا ہو؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، کیا ہم بھی روز نہیں تو کبھی کبھی ہی صحیح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر چٹائی پر سو سکتے ہیں؟ اے کاش ہمیں بھی در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جاتا۔ یہ بات یاد رکھیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس چیز کی کمی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی آسائشوں اور عیش و طرب سے اس لیے سروکار نہیں تھا کہ یہ سب فانی ہے، اور غلاموں کو بھی یہ درس دینا منظور تھا کہ وہ بھی عیش و تیش سے دور رہے اور سادگی کو اپنائیں۔ نرم بچھونے پر سونے کی سزا۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ کی کنیز محل میں صفائی کرتے کرتے تھک گئی تو بادشاہ کے نرم و گداز بستر ہی پر لیٹ گئی۔ اتفاق سے بادشاہ اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے جب اپنی نوکرانی کو شاہی بستر پر لیٹے دیکھا تو سیخ پا ہو گیا اور زور سے ایک درہ اس خادمہ کو دے مارا۔ وہ تڑپ کر جاگ اٹھی، مگر اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھلنے لگی۔ بادشاہ کو اور بھی طیش آ گیا، چلا کر کہا، ایک تو بے ادبی کے اوپر سے ہنس رہی ہے۔ کنیز بڑی دانا تھی، اس نے جو کچھ جواب دیا وہ گرہ میں باندھنے کے قابل ہے۔ کنیز بولی، عالی جا، مجھے اس خیال سے ہنسی آ گئی کہ میں 2 گھڑی اس نرم آرام دہ بستر پر غفلت سے لیٹی تو اس کی سزا میں ایک درہ کھانا پڑا۔ جو بد نصیب اس پر عمر بھر سوئے گا اس کا کیا انجام؟ دانشمندارا اشارہ کافی است۔ جس میں اقدس پر چٹائی کے نشانات دیکھ کر عشاق رو پڑے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹائی پر سونے کا ایک اور رقت انگیز واقعہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں ایک بار مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے تھے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر میں آپ دیدہ ہو گیا۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے کس چیز نے رلایا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کی خوابگاہیں تو ریشم و خواب کے بستروں سے سجی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی کھردری چٹائی پر لیٹے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی جسم پر نشانات ڈال دیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رنجیدہ مت ہو، ان کے لیے صرف دنیا کی چند روز بہار ہے اور ہمارے لیے آخرت کی ابدی راحت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہمارے پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی پر قربان، دنیا کا کوئی تاجدار کیا معمولی سرمایہ دار بھی ہو اس کی مثالیں پیش نہیں کر سکتا۔ یہاں تو ذرا مال آتا ہے تو مستی بڑھ جاتی ہے، جو مال میں اضافہ ہوتا جاتا ہے سامان عیش و عشرت بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں خدا کے خزانوں کے مالک و مختار کی بے مثال سادگی سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ کھردری چارپائی پر سونا سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کے ریشوں سے بنی ہوئی ایک چارپائی تھی، اس پر سیاہ چادر بچھی رہتی تھی۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سو رہے تھے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حاضر ہونے پر بیدار ہو گئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ
ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب دیکھا کہ کھجور کی رسیوں کے نشان مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پہلو پر پڑے ہوئے ہیں، دونوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بچھونے اور چارپائی کا کھردرا پن کس قدر تکلیف دہ ہے۔ ایک قیصر و کسریٰ ہے کہ جن کے ریشم و غم خواب کے بستر ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں ایسا مت کہو، قیصر و کسریٰ کے یہ ٹھاٹھ باٹ چند روزہ ہے، اس کے بعد دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے، اور میرے لیے اس تکلیف دہ بچھونے اور چارپائی کا انجام جنت کی ابدی راحت ہے۔ چٹائی پر سونا سنت ہے۔ حضرت امام محمد بن باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا مبارک کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھالیں بھری ہوئی تھی۔ اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کے گھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا مبارک کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا ایک چٹائی تھی، اس کو دوہرا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھا دیتے تھے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ پھر ایک رات میں نے سوچا اگر اس چٹائی کو میں چوڑا یعنی 4 تہہ کر دوں تو زیادہ نرم ہو جائے گا، لہٰذا میں نے اسے 4 تہہ کر کے بچھا دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اٹھے تو فرمایا تم نے رات کو میرے لیے کیسا بچھونا بچھا دیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بچھونا تھا، مگر میں نے اسے 4 تہہ کر دیا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم ہو جائے۔ ارشاد فرمایا اسے پہلی حالت میں پر لوٹا دو کیونکہ اس کی نرمی میری رات کی نماز میں روگ بن رہی تھی۔ اللہ اللہ، حکم خدا بندی سے دو جہاں کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر اس قدر سادگی کا کیا دنیا کا کوئی فرما بردار اس کی مثال پیش کر سکتا ہے؟ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی سونا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ سادہ بوریا جس کا بچھونا تھا، راتوں کو جو روتا ہے اور خاک پہ سوتا ہے، غمخوار ہے سادہ ہے سردار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ روئی والے گدے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے پاس انصار کی ایک خاتون آئی، اس نے 2 جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا مبارک دیکھا تو جو کہ چمڑے کا دوہرا کر کے بچھا رکھا تھا۔ وہ عورت گئی اور اس نے روئی سے بھری تو شک لحاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے پاس بھیج دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کو دیکھا تو فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ انصار کی فلانی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا شریف دیکھا تو پھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ روئی سے بھرا ہوا گدا بھیج دیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شافی الامم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسے واپس کر دے، اور فرمایا قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر میں چاہوں تو اللہ عز و جل مجھے سونے اور چاندی کے پہاڑ عطا کر دے، یعنی خوب آرام و عیش و تعنم کی زندگی بسر کروں، مگر میں راحت و آسائش کی ہر قسم کے سامان کو ہیچ سمجھتا ہوں، اور در حقیقت راحت و آسائش تو وہ ہے جو آخرت میں نصیب ہو۔ مالک قونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خردرہ بچھونا پسند فرمایا۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں دیکھا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرم بستر کو ناپسند فرماتے تھے، چونکہ غریبوں کے آقا غمخوار نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو عبادت، زہد، ریاضت، محنت اور دعوت اسلامی کی راہ میں مسلسل مشقت اٹھانے کی تعلیم دینی مقصود تھی، اس لیے خود بھی سادہ زندگی پسند فرمائی، یہاں تک کہ نیند بھی ایسے سخت اور خردرے بچھونے پر فرمائی کہ جسم پاک پر نشانات ابھر آتے تھے۔ اس طرح اپنے غلاموں کو عملی طور پر سمجھایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہارے نرم بستر
یہ آرام و آسائش کے ساز و سامان تمہیں کئی نماز، ذکر و درود اور سنتوں کی خدمت سے بے پرواہ اور غافل نہ کر دیں۔ کاش نرم نرم گدے اور خوبصورت مسریوں سے جان چھوٹ جائے اور سادہ سا چٹائی کا بچھونا نصیب ہو جائے۔ مذکورہ حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، میں چاہوں تو اللہ عز و جل مجھے سونے اور چاندی کے پہاڑ عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے اس کائنات میں کر سکتے ہیں۔ دنیا جہاں کی دولت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوکروں میں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر میں آرام و آسائش کے ہر قسم کے ساز و سامان کو ہیچ حقیر سمجھتا ہوں، اور در حقیقت راحت و آرام تو وہ ہے جو آخرت میں نصیب ہو۔ اس سے یہ درس ملا کہ دنیا کے آرام و آسائش کے پیچھے دوڑنا عقل مندی نہیں، یہ ساری دنیا کی رونقیں چند روزہ ہے، ان میں مشغول رہنا یقیناً اللہ عز و جل کی یاد سے غافل کر دینے والا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں مشقتیں جھیل کر اپنے غلاموں کو درس دیا ہے، ورنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض اگر نرم گدیلوں پر آرام فرما بھی لیتے تو وہ بھی غفلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتی تھی۔ یاد رکھیے، انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی گزار کر بے وفا دنیا سے اپنی بے رغبتی کا اظہار فرمایا اور ہمیں اس سے بے رغبت رہنے کی تعلیم فرمائی، اور واقعی سادگی میں اللہ عز و جل زیادہ یاد آتا ہے۔ آپ چٹائی پر سو کر دیکھیں، جب آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات ابھر آئیں گے تو بے اختیار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جائیں گی، جس سے آپ اور آپ کے دل میں عجیب کیف و سرور پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ذیل میں ایک نہایت ہی ایمان افروز واقعہ پیش کیا جاتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ نرم نرم بستر پر خدا کی تلاش کرنا نادانی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔